اہم نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کرتے تھے وہ استخارہ ہے، صلاح۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے زیر مدد طلب کرو۔ صلاۃ الاستخارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا طریقہ کار بتا دیا، زندگی کے تمام تر معاملات میں جہاں پر تم شک و شبے میں پڑے ہو، تمہارے شک و شبے تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلاۃ الاستخارہ کے علماء کرام نے 7 کنڈیشنز بتائے، اس میں 5 کنڈیشن آپ کو بتائیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں استخارہ کرنے کا ایسا حکم دیتے، ایسی تعلیم دیتے، جیسا ہمیں قرآن نازل ہوتے وہ سورے یاد دلاتے تھے، سوروں کی تعلیم دیتے تھے، ویسی تعلیم استخارہ کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیتے تھے۔ دیکھیے صحابہ کو سورہ یاد اور سوروں کی تعلیم بہت بڑا معاملہ تھا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس لیے کہ جب قرآن کا نزول ہوتا جبریل علیہ السلام آیت لے کر آتے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیت ٹرانسفر نہیں ہو جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح یاد نہیں کر لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے ہاتھ سے، تو اب صحابہ کو تعلیم دینا ہوتا تھا، جو یاد تھا وہ صحابہ کو یاد دلانا، صحابہ چمڑوں پہ لکھنا، ہڈی پہ لکھنا۔ جتنا امپورٹنس سوروں کو یاد دلانے کا، اس کی حفاظت کا تھا، اتنا ہی امپورٹنس استخارہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ پہلا کنڈیشن شیخ ابن تیمیہ اور دیگر علماء کرام نے کہا، شیخ صالح منجد حفظہ اللہ اپنے فتوے میں جاری کیا، علماء کے ایکسپلینیشن کو کہا، استخارہ کا پہلا کنڈیشن یہ ہے جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہو، جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا، مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کپڑوں کی دکان کھولوں یا جوتوں کی دکان کھولوں، آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، تو علماء کرام نے کہا استخارہ کا پہلا کنڈیشن یہ ہے جس وقت تمہارے ذہن میں سوال اور ارادہ پیدا ہو اسی وقت تم استخارہ شروع کر دینا، یہ نمبر 1 کنڈیشن ہے۔ شیخ نے کہا اس طرح نہیں کرنا کہ میں کپڑوں کی دکان کھولوں یا جوتوں کی دکان کھولوں اور آپ کا وطن جوتوں کی دکان پہ، جوتوں کی دکان کا ارادہ کر لے کہ آپ استخارہ کریں، کہا ایسا نہیں کرنا، جہاں کپڑے اور جوتوں میں تم کو ازالہ تھا اسی وقت تم استخارہ شروع کر دینا۔ تو جہاں انیشل اسٹیج میں ہمارے ذہن میں کچھ بات آتی، ابھی ہم سوچتے بھئی یہ کروں یا یہ کروں، اس کے بعد لوگوں کا جا کے جو سو مشورہ کروں، اس کے بعد کسی ڈونر کو دیکھوں، کسی پارٹنر کو دیکھوں، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن استخارہ کا پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ جب سوال آئے، ارادہ ہو جائے، اسی وقت استخارہ کر لینا۔ اس لیے کہ زندگی کے اندر آج مسلمانوں کی آپ دیکھیں گے کام کی شروعات اللہ عز و جل کے نام سے، اس کی یاد سے نہیں ہوتی۔ بعض کرنے والے لوگ ٹاس اچھال کے کام کرتے، سکہ نکال لیتے جیب میں سے، جوتوں کی دکان ڈالوں، کپڑے کی دکان ڈالوں، ہیڈ آیا تو جوتے کی دکان، ٹیل آیا تو کپڑے کی دکان، چھالے ٹیل آیا، بس اب میں یہ کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کوئی ٹاس کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کے نبی نے وہ تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاح کے ذریعے مدد طلب کرو ہر معاملے میں، اور ہر معاملے میں مدد طلب کرنے کے لیے تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح بتائی، استخارہ بتائی۔ وہ طریقہ کیا ہے بعد میں آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، پہلا کنڈیشن یہ ارادہ ہوتے شروع کرنا۔ دوسرا شیخ نے کہا ایکسپلینیشن سے، استخارہ وہ عمل ہے جو ہر مسلمان کو توحید کا درس دیتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ پروردگار میرے میں فیصلہ لینے کی بھی طاقت نہیں، بجو جس کے جو مجھے تو توفیق دے دے، بس مجھے فیصلے کی توفیق دے، میں محتاج ہوں فیصلہ لینے کے لیے بھی تیری توفیق کے انتظار میں ہوں۔ تیسری بات، اور علماء کرام نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ استخارہ کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں ارادہ کر دو اس لیے 2 رکعت صلاح پڑھنا اللہ اکبر کے، اس کے بعد بعض علماء کرام نے کہا سلام پھیرنے کے بعد تم استخارہ کی دعا کرنا، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ افضل عمل یہی ہے کہ تم سلام پھیرنے سے پہلے استخارہ کی دعا کر لیا کرو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، باہر جانے کا معاملہ ہو، گھر بنانے کا معاملہ ہو، کچھ آپریشن کرانے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں استخارہ کو اپنائیے۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی اتنی تعلیم دیتے جیسے سوروں کی حفاظت، سوروں کی تعلیم دیتے ہو، جتنا امپورٹنس دیتے تھے اتنا امپورٹنس اس کے لیے دیتے تھے۔ 5ویں بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علماء کرام کا جو نظریہ ہوتا دین اسلام سمجھنے کا وہ بہت اہم ہے، اس لیے دین ہمیشہ ان سے سیکھنا۔ علماء کرام نے کہا استخارہ کا ارادہ جب بندہ کر لے تو جب نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے یعنی دیندار لوگوں سے مشورہ بھی کر لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مشورے میں اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے. تو مشورہ بھی کر لینا ہے صلاح پڑھنے سے پہلے کہ بھئی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اچھی بات یہ مان دے. چلیے اب آگے بڑھ کے مشورے کے بعد استخارہ کیجئے. طریقہ کیا استخارہ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. لوگوں جو ایمان لائے صبر کے ذریعے صبر جان چکے، صلاح کے ذریعے مدد طلب کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، 2 رکعت صلاح پڑھتے، اس کے بعد صلاح کے اندر یا صلاح کے بعد استخارہ کی دعا پڑھتے. استخارہ کی دعا اس طرح ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر. یہ دعا میں ان هذا الامر 2 مرتبہ آئے گا. پہلے خیر مانگنے کے لیے، دوسری بار آئے گا تو شر سے بچنے کے لیے. جب آپ کہیں گے وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ تو أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ یعنی یہ معاملے میں اللہ، دکان کھولنے کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، آپریشن کرنے کے معاملے میں، گھر خریدنے کے معاملے میں، کرائے کے گھر میں جانے کے معاملے میں، بستی اڈاپٹ کرنے کے معاملے میں، وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ اس معاملے میں جب آپ نیت کرنا کس معاملے میں آپ مانگ رہے ہیں، خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ. پھر اس امر میں اللہ شر لی فی دینی، کوئی شر ہے تو بچا لے، ومعاشی وعاقبتی امری اس میں مجھے شر سے بھی بچا لے، جو خیر ہے وہ عطا کر دے. اس کے بعد لوگوں کا نظریہ ہو گیا، کیو ٹی وی آ گیا، ای ٹی وی آ گیا، فون پہ بول دے رہے ہیں مولانا ہمارا استخارہ کر لیجئے، مولانا استخارہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بول دے رہے ہیں یہ کسی دوسروں سے کرانے کا عمل نہیں ہے. دوسری چیز لوگوں میں اور ایک تصور غلط یہ بیٹھے ہوا استخارہ کے متعلق، استخارہ کی صلاح پڑھ لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا اور سو جانا. ہرا رنگ آیا خواب میں تو گرین سگنل ہے، لال رنگ آ رہا، گوشت آ رہا، ہرے پتے آ رہے ہیں، پالک کی بھاجی آ رہی تو آپ جا سکتے. نہیں گوشت کا کلر آ رہا، لال ساڑی آ رہی، کچھ تو بھی آ رہا، نہیں استخارہ کر کے تم سے رکاوٹ ہے اس میں، یہ نہیں ہے. صحابہ کا استخارہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کھودی جائے وہ سیدھی قبر کھودی جائے یا بغلی قبر کھودی جائے. صحابہ میں اختلاف ہوا. مدینے میں 2 لوگ تھے، ایک آدمی تھا سیدھی قبر کھودنے والا، ایک آدمی تھا بغلی قبر کھودنے والا. صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کی دعا کی، اور ایک آدمی کو بھیج دیا بغلی قبر والے کے پاس، ایک آدمی کو بھیج دیا سیدھی قبر کھولنے کے بعد. نیکسٹ ٹاپک شروع ہونے والا ہے وسائل کو اختیار کرنا. ایک استخارہ کرے، ایک آدمی کو بھیجے ادھر، دوسرے آدمی کو بھیجے ادھر، سوئے نہیں، لال رنگ کے انتظار میں، گرین رنگ کے انتظار میں. اب بولے ہم تو وسائل بھی اختیار کر لیے، مطلب مینس بھی اختیار کر لیے جو اللہ تعالیٰ دیا تھا، آدمیوں کو بھیجا دیا بھی، استخارہ کر لی، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں، انتظار میں تھے. سب سے پہلے بغلی خبر کھودنے والا آ گیا، بولے ہمارے استخارے سے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ جو سو ہدایت دے دی ہے، چلو بغلی خبر کھودی جائے. بغلی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودی گئی. نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے، استخارہ کرنے کے بعد صلاح پڑھیں گے، توکل کریں گے، وسائل کو اختیار کریں گے. سوتے نہ بیٹھیں گے. دکان کھولنے کا ہے آپ کو، کپڑوں کی کھولوں یا جوتوں کی کھولوں یا فلاں کھولوں، آپ نے اللہ سے مدد طلب کری، آپ نے استخارہ کیا، لوگوں سے مشورہ کیا، اب راستے کھلتے جا رہے ہیں، اب کچھ حرکت بھی کرنا پڑتا. نہیں اب تک خواب نہیں آیا، اب تک کچھ میں کو جو سو اندر سے کیفیت بدل رہی نہیں، یہ بدلتی نہیں، وسائل اختیار کرنا پڑتا. صحابہ کیا کرے؟ مینس کو اختیار کرے، بھیجائے جاؤ، چل کے نکلنا پڑتا، روڈ پہ گاڑی سٹارٹ کرنا پڑتا، پیٹرول دلانا پڑتا، مارکیٹ پہ جانا پڑتا، معلومات کرنا پڑتا، اچھے برے کی تمیز ہونا پڑتا، وسائل کے لیے نکلنا پڑتا. آپ کو خالی استخارہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے.